اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ایک ملاقات کی، وہ بڑی اہم ملاقات جو اسلام آباد میں ہوئی ہے، لیکن اس ملاقات سے پہلے اگر ہم آپ کو لے چلیں تو ایک جلسہ ہوتا ہے عمران احمد خان نیازی کی ہدایت کے اوپر، میرا خیال اتوار والے روز، اور سرکاری پروٹوکول میں آ کے اس کو سی ایم خیبر پختونخوا گنڈا پور جو ہے وہ اس سے خطاب کرتا ہے، اور وہ جو گنڈا پور جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں جناب شہباز شریف کو گریبان سے پکڑ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکال لوں گا اور اسے گھسیٹتا ہوا اس کے پیٹ میں سے اپنے حقوق لوں گا۔ یہ ساری وہ تقریر کرتا ہے وہاں پہ۔ آج وہی گنڈا پور جو ہے وہ اسلام آباد آیا، اور اس گنڈا پور نے آ کے جناب وزیر اعظم جناب شہباز شریف المعروف چاچو سے ملاقات کی، اور بڑا ہی سدھائے ہوئے جانور کی طرح بیٹھ کے وہاں پہ باتیں کیں۔ اور وہ جو فوٹیج آئی ہے اس کے اندر خواجہ شریف کے سر سوٹ کے خواجہ آصف کے سر سوٹ کے بیٹھا ہے، لیکن ڈاکٹر جو ہے اپنے ڈاکٹر احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ دیکھ کے ہلکا ہلکا مسکرا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بڑے سنجیدہ آدمی ہیں، ڈاکٹر مسکراتا کم ہی ہے۔ بڑیاں بڑیاں جگتا میں کیتی ہیں ڈاکٹر تو ہیں۔ وانس اپون اے ٹائم جب ہمارے تعلقات بہت اچھے تھے تو بڑے بڑے لطیفے سنائے ہیں ڈاکٹر نے، پھر بھی مسکرانے کے اندر بہت زیادہ نا کنجوسی کرنی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر باقاعدہ مسکرا رہا ہے کہ کیمرے کی آنکھ نے ڈاکٹر صاحب کی مسکراہٹ باقاعدہ کیچ کی کہ جناب پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ مسکرا رہے ہیں اس کی طرف دیکھ کے سامنے بیٹھ کے۔ ہمیں دل کے اندر یہی کہہ رہے ہوں گے چولا کہ آگے پھر ٹھیک ہے کیپ ہمیں یہی رہے ہوں، لیکن انہوں نے وضاحت نہیں کہا۔ وہ مذاکرات کا ابھی تک جب میں یہ ولاگ کرنے بیٹھا ہوں اندرونی ایجنڈا تو نکل کے نہیں آیا، ظاہر پریس ریلیز جاری ہوئی ہے کہ دونوں فریقین نے ملاقات کی، اور دونوں طرف سے یہ پریس ریلیز ایک ہی طرح کی جاری ہوئی ہے ابھی تک۔ اب جب میں یہ ولاگ ہمارا پروسیس میں چلا جائے ایڈٹ ہونے کے اور اپلوڈ ہونے کے، اس کے بعد پی ٹی آئی کے یوٹیوبر جو ہیں وہ اس پہ کچھ کر دیں تو مجھے نہیں پتا، وہ کوئی نئی کہانی نکال ماریں تو مجھے کخ کا بھی نہیں پتا۔ اور آج میں نے ایک طریقہ واردات دیکھا ہے، لیکن مطلب مریم اور نواز شریف کے اوپر حملہ پوری استطاعت کے ساتھ اور پوری فورس کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ جاری ہے، اس کے اوپر ہم پھر بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہے اس وقت وہ پہنچے وہاں پہ گنڈا پور پہنچے، اور انہوں نے ان سے کہا کہ جناب مجھے چیف سیکرٹری لگانا ہے اور میں نے آپ کو نام بھیجا ہے۔ تو چاچو نے آگے سے کہا کہ جناب واپس جا کے پروٹوکول پڑھو۔ 3 نام بھیجے جاتے ہیں صوبے کی طرف سے، اور پرائم منسٹر ان تینوں میں سے کسی ایپ کے اوپر ٹک کا نشان لگا دیتا ہے اور وہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایک نام بھیجا ہے، ٹھیک ہے، آپ کوئی انوکھے لاڈلے نہیں ہیں، تو جائیں واپس وہ لیٹر وڈرا کریں اور 3 نام بھیجیں۔ لگا ہم وہی دیں گے جو آپ کہیں گے، لیکن جا کے قانون کے اوپر عمل کریں۔ اور چیف سیکرٹری وہ لگایا ہے جو کہ اعظم خان کا رائٹ ہینڈ رہا ہے۔ اعظم خان بہت ہی جسے کہنا چاہیے کرو آدمی ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کی کوئی نوٹنگ ڈرافٹنگ کسی فائل کے اوپر نہیں چھوڑی ہوئی۔ وہ اس کے اوپر ایک چیپی لگاتا تھا، چیپی کے اوپر نوٹ لکھتا تھا، رائے مانگتا تھا، اسی چیپی کے نیچے نئی چیپی لگا کے رائے آتی تھی۔ وہ جب اس کے بارے میں ساری رائے آ جاتی تھی اور نیچے وہ ڈرافٹنگ کروا کے کسی بھی سیکشن افسر سے اس کے اوپر دستخط کر دیتا تھا، ٹھیک ہے، اور باقی جو چین ہوتی تھی اس سے بھی دستخط کروا لیتا تھا۔ حالانکہ اس کے بارے میں ایسے ایسے لوگ ہمیں اسلام آباد میں ملے کہ کے پی کے لٹ کے کھا گئے۔ یار جو بندہ جو ہے جو پولیٹیکل ایجنٹ رہا ہو کسی بھی دور کے اندر اپنے کیریئر میں، اس سے بڑا چور اور لٹیرا اور ڈاکو تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ پولیٹیکل ایجنٹ جو ہے وہ وہاں پہ رہنے والے لوگوں کی قسمت کا مالک ہوتا تھا۔ جتنے پیسے جاتے تھے وہ اس کے ذاتی استعمال میں ہوتے تھے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو پشاور کے اندر عمران احمد خان نیازی کے دور کے دوران ایک پولیٹیکل ایجنٹ کا صاحبزادہ سرے عام پشاور کی مین سڑک تھی کون سی تھی، اس کے اوپر بدماشی کرتا ہوا اور لوگوں کے اوپر بندوق تان کے ایسے پوائنٹ بلینک اس کو تھریٹ کرتا ہوا پکڑا نہیں تھا آپ نے؟ اس کی ویڈیو بن گئی تھی اور ویڈیو وائرل ہوئی تھی، پھر یوتھیوں نے بڑی تگ و دو کے بعد وہ ویڈیو ریموو کروائی تھی۔ تو وہ
مطلب اس کا ذہن کے اندر خناس تھا نا کہ وہ لوگوں کی قسمت کا مالک ہے. ایویں تو نہیں وہاں سے لوگ جو ہے باقی پاکستان کے خلاف وہ باتیں کرتے. ان کے ساتھ ہم نے جانوروں جیسا سلوک رکھا ہوا ہے 74 سال سے. یہ 1 سال پہلے ہی جا کے ان کو اضلاع کی شکل کے اندر 3-4 سال پہلے ہم نے پاکستان کا حصہ بنایا ہے. بنیادی حقوق ان کو حاصل نہیں تھے. ٹھیک ہے نا. کسی کے اوپر شک ہو گیا کہ جناب یہ کسی جرم میں ملوث ہے تو کار گرا دیں. یہ تو وہاں پہ قانون تھا انگریز کے دور کا. ان کو پاکستان کے اندر ایک ضلع کی شکل میں شامل کرنے کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت اعتراضات تھے اور ابھی بھی ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی سیاسی قوت کا صفایا کیا گیا ہے. یہ الگ موضوع ہے, اس پہ کسی دن بات کریں گے. تو یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں انہوں نے جا کے تھوڑی ہاتھ لگایا ہے, سنیا ہے, داڑھی ہاتھ لگایا. داڑھی جو ہے کوئی چاچو دی, کوئی کہتے ہیں پاؤں میں گرا ہے, کو کچھ کہتے ہیں نہیں. وہ میرا خیال ہے کہ اس نے ورکنگ ریلیشن رکھنے کی بات کی ہے. اچھی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا مثبت چیز ہے. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی نے سیکھ لیا ہے. بھائی جان ابھی آپ 12 گھنٹے تو گزر جانے دیں اس ملاقات کو, یا کم از کم 24 گھنٹے. آپ دیکھیے گا یہ کتنی کہانیاں گھڑ کے باہر پھینکی جاتی ہیں. لیکن گنڈا پور, یار تم نے تو شہباز شریف کو گریبان سے پکڑ کے پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکالنا تھا. یہ پشاور میں آپ اعلان کر کے آئے تھے کہ بندہ بشرم ہوئے تو تیرے طرح راج کے ہوئے, آپ کی طرح بشرم ہو بندہ, اور جی بھر کے بشرم. ٹھیک ہے نا. اور یہاں پہ آ کے وہ بڑا ہی جناب سدھائے ہوئے جانور کی طرح سامنے بیٹھا ہوا اپنی طرف سے بڑا معزز بننے کی کوشش کر رہا تھا. ایک انہوں نے یہ مطالبہ رکھا چیف سیکرٹری والا. ہاں میں وہ بتانے لگا تھا, یہ چیف سیکرٹری صاحب اعظم خان کے رائٹ ہینڈ ہیں اور یہ بھی رہ چکے ہوئے ہیں, وہ جو ہوتے ہیں پولیٹیکل ایجنٹ بھی رہ چکے ہوئے ہیں اپنے کیریئر کے دوران. اور یہ بھی بہت کرو آدمی ہے, کیونکہ اعظم سکول آف کرپشن کے اندر سے جو بھی گریجویٹ ہوا ہے وہ بڑا باریک طریقے سے بڑی صاف ستھری کرپشن کرتا ہے, پکڑا ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے. ادارے کہتے ہیں اب اعظم خان کو ایگزونریٹ جو کرنا تھا, ٹھیک ہے, ایک وہ ڈی ایم جی گروپ کا تھا, پھر دوسرا اس نے اسٹریٹجک ایسٹ بننے کی حامی بھر لی, تو اداروں نے اس کے اوپر سفیدی پھیر دی کہ کوئی کرپشن کا چارج نہیں ملا جی, کوئی کرپشن کا چارج نہیں ملا جی اس کے خلاف. ہمیں تو جو بھی ملا ہے اس نے اعظم خان صاحب کے بارے میں لمبی کہانیاں سنائی ہیں واللہ عالم. لیکن بہرحال آفیشلی ان کے خلاف کوئی چارج نہیں ہے. اور کیوں نہیں ہے؟ ان کا کوئی فٹ پرنٹ ہی نہیں ہے کسی جگہ کے اوپر, کسی کانٹریکٹ کے اوپر. بلکہ انہوں نے جب دیکھا کہ سائفر گم گیا ہے تو انہوں نے اپنی گردن بچانے کے لیے عمران احمد خان نیازی کی گردن ڈھا دی اور جا کے عدالت میں گواہی بھی دے دی. ٹھیک ہو گیا. تو وہ جی انہوں نے چیف سیکرٹری لگانے ہیں, پیسے انہوں نے کچھ مانگے ہیں, تو بجٹڈ اماؤنٹس جو ہیں ان کے اندر سے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ اس کی ڈیمانڈ جنریٹ کریں صوبے کی طرف سے, جو آفیشیل طریقہ ہے, تو ہم اس کو کنسیڈر کر لیں گے کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر, اور پھر وہ آپ کو جاری ہو جائیں گے. یہ 2 باتیں جو ہیں وہ جو پریس ریلیزیں بھی جاری ہوئی ہیں ان سے ہمیں پتہ چلتا ہے. یہ جو ملاقات ہے اس کے بعد ایک بات کھل کے سامنے آئی گئی ہے, اور وہ بات یہ ہے کہ کمپنی یہی چلے گی, اور کمپنی یہی چلے گی, اور پی ٹی آئی اسی تنخواہ کے اوپر کام کرے گی. لیکن سائیں جڑے نے نا ان کا حوصلہ ختم ہو گیا, اور انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم تو تنخواہ اتنی نہیں دے سکتے. اور آپ کو پتہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے گنڈا پور کے ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ایک درخواست پہنچ چکی ہے. وہ کوئی کفیل صاحب ہے, انہوں نے درخواست فائل کی. اس طرح کے بڑے صاحبان سامنے آ جایا کرتے ہیں کہ جناب نے فلانی کھتونی تے فلانی زمین جو ہے وہ اپنے نام پہ اللیگل کروائی ہے. میرا خیال ہے یہ بودا الزام ہوگا, عدالت میں پیشی کی پہلی پیشی کے اوپر اڑ جانا ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کو بہت شوق ہوتا ہے اس طرح کے بے بنیاد اور بودے الزام لگا کے مجرموں کو بے گناہ قرار دلوانے کا. 75 سال کی تاریخ تو یہی بتاتی. حافظ صاحب بھی جو ہیں وہ کچھ بدلنے کو تیار نہیں ہے. سر گستاخی جی معافی سر, لیکن کام اسی طرح چلتا ہے کہ ایسے الزامات کے تحت آپ دیکھ لینا 9 مئی والوں کے اوپر کتنا بڑا ایونٹ تھا, کتنا بڑا اٹیک تھا, یاد کریں. لیکن ان کے خلاف ایسے الزامات میں مقدمے درج کیے گئے ہیں کہ پہلی پیشی کے اوپر جج جو تھے وہ پوری ایف آئی آر اڑا دیتے تھے. اس طرح مذاق بنایا گیا ہے قومی سلامتی کے اداروں پہ حملے کو. ٹھیک ہے.
اچھا ہمیں خدشہ تھا کہ وہ 9 مئی کے مقدمات کی واپسی کی بھی بات کریں گے اور لوگوں کی رہائی کی بھی بات کریں گے. ہائی گنڈا پور صاحب انہوں نے کچھ بھی نہیں کیتا. ہائے یوتھیو یہ چلیں جی. پھر آج آپ کو ایک بڑی آفر دیتے ہیں اور آفر یہ ہے کہ اگر عمران احمد خان نیازی نے 3 سال 7 ماہ 21 دن کے اندر پاکستان کے ٹوٹل قرض میں 78% اضافہ کیا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شوکت ترین نے مزمل اسلم کے ساتھ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بات ہمیں بتائی تھی. ٹھیک ہے، اگر آپ نا اتنے ہی عاشق ہیں نا، یہ خاص طور پہ اوورسیز یوتھر جو ہیں وہ، اگر آپ عمران احمد خان نیازی کے اتنے ہی عاشق ہیں نا، تو یہ 78% جو قرض اس نے چڑھایا ہے یہ آپ اوورسیز سے ڈونیشن کر کے قومی خزانے میں جمع کروا دیں. عمران خان کو رہا کروانے کی میں گارنٹی دیتا ہوں. میں جا کے پیریں پہ آؤں گا حافظ صاحب دے. چاچو کا میں نے بوٹ پکڑ لینے ہیں. ٹھیک ہے، چاچو کی میں نے باقاعدہ جیب میں بڑھ کے بیٹھنا کہ چاچو یار عمران خان کو رہا کر دیں. آپ 78% جمع کراؤ ذرا جو اس نے قرض ملک کے اوپر چڑھا دیا، کیونکہ عمران خان کے کہنے کے اوپر تو لوگ جو ہیں وہ جانے وار دیتے ہیں. تو جانے واروں نہ ذرا ایسا کر کے وہ لڑکی، وہ عورت جو تھی نیو خواندہ قسم کی اور ذہنی مجہول قسم کی، وہ لندن کی عدالتوں، لندن کی سڑکوں پہ کھڑے ہو کے ڈانس کر رہی تھی نا، وہ ایسے کرتے ہوئے پیسے اکٹھے کرو. 78% گھٹ رقم نہیں ہوگی لیکن تسی کر لو گے یار، جمع کراؤ. ہر سال عمران احمد خان نیازی کے کینسر کو پالتے ہو اور اس کے لیے اوورسیز ایسٹ کا باعث بنتے ہو تو کرو. ٹھیک ہے، یہ آفر میری طرفوں. ٹھیک ہے، میں یہ گل نہیں کی تھی نہ حافظ صاحب نہ چاچو نہ، لیکن میں کانفیڈنٹ کہ جناب عمران آپ 78% جمع کروائیں، عمران کو رہا کروانا میری گارنٹی، منی بیک گارنٹی. نہ رہا ہو سکے گا پیسے میں واپس کروں گا آپ کو، کرواؤ جمع. ٹھیک، اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.